أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ سورہ بقرہ کی 20ویں آیات۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ منافقین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک مثال کفار کے لیے تھی اور دوسری مثال منافقین مکہ کے لیے تھی۔ پہلی مثال جو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال بیان فرمائی تھی کہ جیسے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے۔ دوستو، اس کی تشریح بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ منافقین مکہ جب سب کچھ آسان ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب آزمائش کا موقع ہوتا ہے، جنگ کی بات آتی ہے، پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے، تو یہ اپنے آپ کو پیچھے کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو امن والے ہیں، ہم تو صلح والے ہیں۔ اس کے بعد دوستو، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے دل بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر زر پڑتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کا بھی نور بصارت اور ان کے سننے کی طاقت چھین لیتا۔ یعنی کہ جس طرح سے پہلی قسم کے منافقین کا نور بصارت اس نے بالکل سلب کر لیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی
حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے۔ جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے تیار تھے، اسی قدر سماعت و بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی۔